بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انسانی جسم کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں۔ ہمارے رونگٹے دو باتوں کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک سردی اور دوسرا بلا کا خوف۔ سردی میں اس لیے کہ جلد کے اوپری ہوا کو بالوں میں پھنسا کر جسم کو حرارت پہنچائی جا سکے اور ساتھ ہی جلد کے سوراخ بھی بند ہو جاتے۔ سردی میں رونگٹے کھڑے ہونا اس بات کی بھی نشانی ہے کہ جلدی سے کچھ اوڑھ لے ورنہ بیمار ہو سکتے ہیں، جبکہ خوف میں رونگٹے انسانوں سمیت بہت سارے جانوروں کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ مخالف کو جسم بڑا نظر آئے اور وہ خوف کھائے۔ جب ہم اپنی بے شرمیوں پر بلشنگ چہرے کا سرخ ہو جانا شرمندہ ہوتے ہیں تو ہمارا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے چہرے کی نالیاں زیادہ کھل جاتی ہے تاکہ خون آرام سے پہنچے، کیونکہ چہرے میں خون کی نالیاں جلد کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس لیے چہرہ سرخ نظر آنے لگتا ہے۔ اگر آپ کسی کو جمائی لیتے دیکھیں گے یا صرف سوچیں گے کہ کوئی جمائی لے رہا ہے تو آپ کو بھی جمائی آ جائے گی۔ سائنس ابھی تک اس کی وجہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ جمائی دراصل نیند سے بچانے کے لیے آتی ہے، لیکن ہم اسے نیند کا سگنل سمجھتے ہیں۔ صبح اٹھتے وقت آپ کا قد ہلکا سا لمبا ہوتا ہے۔ دراصل سارا دن چلتے رہنے کھڑا ہونے سے زمین کی گریوٹی ہماری ریڑھ کی ہڈی کی پلیٹس کو ہلکا سا سکیڑتی ہے، جو سونے کے بعد دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے ناخن اور بال بڑھتے نہیں رہتے بلکہ ان کے نیچے سے جلد خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کے باعث محسوس ہوتا ہے کہ مردہ جسم کے بال اور ناخن لمبے ہوئے۔ ایک انسان دن میں تقریباً 29,000 بار پلکیں جھپکاتا ہے۔ انسانی چینخ تقریباً 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے نکلتی ہے۔ یہ رفتار عام گاڑیوں کی رفتار سے زیادہ ہے۔ ہمارے انگوٹھوں کے نشان کی طرح ہماری زبان کے نشان بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ ہر انسان کے جسم کی بو دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اور اس کی وجہ جینز، خوراک اور صاف ستھرا رہنے کی عادتوں پر منحصر ہے۔ اس لیے ایک ہی عطر یا پرفیوم مختلف جسموں پر لگانے سے مختلف خوشبو دے سکتی ہے۔ میں انتہا کے حساس فنگر ٹپس ہماری انگلیوں کے پپوٹوں پر ہوتے ہیں، جو فٹافٹ دماغ کو چھونے والی شے کا ممکنہ پیٹرن بناتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اندھیرے میں بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ کیا چھو رہے ہیں۔ وقتی طور پر ایکسپلین ہمارے معدے کے ساتھ جڑی تلی کپ خون ذخیرہ کرنے کا کام کرتی ہے اور اس وقت یہ خون چھوڑتی ہے جب جسم میں زخم کے نیچے میں خون کی کمی ہو جائے۔ انسان کو بچانے کے لیے کتنی چیزیں ہیں ہمارے جسم میں۔ ویسے کسی حادثے کے نتیجے میں اگر جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے تو بہت سارے لوگوں کو وہ حصہ مثلاً ہاتھ کٹ جانے کے بعد بھی محسوس ہوتا رہتا ہے جیسے ابھی جسم کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ لوگ اس میں درد بھی محسوس کرتے ہیں۔ اس مظہر کو فینٹم لمب سینسیشن کہتے ہیں۔ ہمارے جسم سے ہر سال تقریباً 700 گرام گوشت نکل جاتا ہے۔ دراصل ہمارے جسم کی بیرونی جلد سے بے شمار کروڑوں کی تعداد میں مردہ سیلز جڑتے رہتے ہیں، جنہیں اگر اکٹھا کیا جائے تو سال کے آخر پر 700 گرام وزن بن جائے۔ ہمارے کانوں کی میل فضول نہیں ہے، بلکہ یہ میل مٹی، دھول، بیکٹیریا سے بچاتی ہے تاکہ اندرونی کان کے ڈرم میں جا کر اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس لیے زیادہ میل نکالنے کی کوشش نہ کیا کرے، صرف کان کے باہر جو نظر آ رہی ہو اسے ہی کسی ٹشو سے صاف کر لے۔ کان کے تھیلے مت استعمال کریں، یہ میل ہے، کہتے ہیں اسے اندرونی کان کی طرف دھکیل کے اور مینجے سے دی گئی ہے۔ ہماری زبان جسم کا سب سے مضبوط مسل ہوتا ہے اور ہمارے جبڑے کے مسلز بھی کسی سے
کم نہیں جو ہمارے منہ کو چبانے کی بے پناہ طاقت مہیا کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کا سب سے سخت مضبوط حصہ دانت کا بیرونی حصہ ہوتا ہے، جو بے پناہ پریشر کو سنبھال لیتا ہے، جو کہ ہڈیاں نہیں کر سکتی۔ سوتے وقت چلنے کی بیماری خاندانی ہو سکتی ہے۔ انتہائی گہری نیند میں رہنے والے اکثر لوگوں کو درپیش ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اسٹریس اور شراب نوشی، نیند کی گولیاں بھی ہو سکتی ہے۔ نیند میں چلنے والے لوگ گاڑی تک چلاتے پکڑے گئے ہیں۔ اس بیماری کو سمنابولزم کہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہمارے دماغ کی میموری اسٹوریج 2.5 پیٹا بائٹ ہے، جو کہ 25 لاکھ گیگا بائٹ ڈیٹا کے برابر ہے۔ سوچئے کس نے یہ ہارڈ ڈسک بنائی؟ ہمارے بال ہر ماہ آدھا انچ بڑھتے ہیں، لیکن مختلف لوگوں کے جینز، عمر اور خوراک اس رفتار کو مختلف کر سکتے ہیں۔